السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لاقوم فی الصلاة اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي۔ رواہ البخاری۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 707 ابھی آپ کے سامنے یہ پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاقوم فی الصلاة اريد ان اطول فیہا، کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میری چاہت یہ ہوتی ہے کہ نماز کو لمبی پڑھاؤں، لیکن فاسمع بکاء الصبی، مگر میں بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں، یعنی نماز ہی کی حالت میں میں بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں۔ فأتجوز فی صلاتی، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کراہیۃ ان اشق علی امی، اس خوف سے کہ کہیں اس کی ماں پر یہ بات گرا نہ گزرے، یعنی اس کے لیے مشکل بن جائے، یعنی میں نماز کو لمبی کر دوں اور بچہ رو رہا ہو تو رونے کی وجہ سے اس کی ماں پر دشواری ہو، اس کراہت سے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام نماز کو لمبی پڑھا سکتا ہے، لیکن اتنی بھی لمبی نماز نہ پڑھائے کہ اس کی امامت کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ ہاں، کبھی کبھار نماز لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی بھی لمبی نہ ہو کہ نمازیوں پر دشوار گزرنے لگے، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، مریض ہوں، کمزور ہوں، ان سبوں کا خیال رکھنا یہ امام کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمبی نماز پڑھانا چاہتے تھے، لیکن نماز کو مختصر کر دیتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں میری لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہو تو اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ اس مشقت اور خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر شفیق تھے، مہربان تھے، رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر بھی بچوں پر اور بوڑھوں پر، کمزوروں پر، عورتوں پر رحم کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے اندر عورتیں اور بچے بھی مسجد آئیں گے، وہ بھی مسجد آ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ مسجد میں خواتین کی حاضری گناہ تصور کی جاتی ہے، اور دوسری طرف بچوں کو مسجد سے ان کے شور شرابہ کرنے کی وجہ سے، شرارت کرنے کی وجہ سے مسجد کے مصلیان یا عمر دراز لوگ سخت کلامی کرتے ہوئے مسجد سے بھگا دیتے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے۔ یہاں حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں عورتوں کا بھی
اور بچوں کا بھی حاضری ہونی چاہیے، ان کو بھی مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا یہ بہتر اور افضل ہے، لیکن ان کا بھی مسجد میں حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ امام لمبی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو اور اچانک وہ نماز کو مختصر کر دے، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ مثال کے طور پر امام قرأت کر رہا ہے اور لمبی صورت ہے، اور اچانک کسی وجہ سے وہ نماز کو مختصر کرنا چاہتا ہے کسی سبب کی وجہ سے، تو وہ قرأت کو کم کر سکتا ہے، قرأت کو، تلاوت کو کم کر سکتا ہے۔ یعنی اس کی نیت ہے کہ میں سورت کو ختم کروں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مشکل معاملہ پیش آ رہا ہے، تو وہاں پر وہ نماز میں تخفیف کر سکتا ہے۔ چوتھی اور اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو، کسی چیز کا حکم دیا جائے یا کسی چیز سے منع کیا جائے، تو اس کی علت اور حکمت بھی بیان کی جائے، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ذہن و دماغ میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہ پیدا ہو، اس کی حکمت بیان کی جائے، اس کی علت بیان کی جائے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر نماز مختصر کرنے کی وجہ کیا بتائی؟ کہیں اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، کہیں اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے میں مختصر نماز پڑھا دیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز سے روکا جائے یا کسی چیز سے منع کیا جائے یا کوئی کام کیا جائے، تو سمجھانے کے لیے اخلاقی فریضہ بنتا یہ ہے کہ اس کی حکمت بھی بیان کر دی جائے، تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بدگمانی ذہن و دماغ میں پیدا نہ ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے۔ اس حدیث سے ہم سب کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ مسجد میں بچوں کا آنا یا عورتوں کا آنا جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے اہم نصیحت یہ ملتی ہے کہ امام لمبی نماز پڑھانے کی نیت سے کھڑا ہو لیکن وہ نماز مختصر کر دے، یہ بھی جائز ہے، اور امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مصلیوں اور اپنے نمازیوں کا خیال رکھے، بہت لمبی نماز نہ پڑھائے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔